امریکہ ایران کو $300 بلین دے گا. A staggering $300 billion in funding for Iran as امریکہ reparation. ایران پر کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا. We're not doing anything. We're not putting up. اور امریکہ ایران سے سارے سیکشن، ساری پابندیاں ہٹا دیں گے. خدمات پر پابندیاں عائد نہیں کرے گا. یہ ہے وہ ایگریمنٹ جس پر ایران اور امریکہ کی ڈیل ہوئی ہے. Trump signing his deal. Now, اس ایگریمنٹ میں 14 پوائنٹ ہیں، بٹ عجیب بات یہ ہے کہ اس 14 پوائنٹ میں صرف ایک ہی پوائنٹ امریکہ کی جیت ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی پوائنٹ میں امریکہ کی فائدہ ہے، باقی ساری پوائنٹ میں ایران کا ہی فائدہ ہے. لیٹس سی، آج ہم دیکھیں گے کہ اس ایگریمنٹ میں آخر ہے کیا. پوائنٹ نمبر 1، امریکہ اور ایران ہر سائڈ اور ہر جگہ پر جنگ بند کرے گا، یعنی کسی بھی سائڈ پر jung نہیں ہوگا، Not like war at all. جس میں آف کورس ایران کا ہی فائدہ ہے. یہ جنگ تو ایران نے شروع نہیں کی تھی، بلکہ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی تھی. Began major combat operations. پوائنٹ نمبر 2، امریکہ ایران ایک دوسرے کے انٹر مسئلوں میں ٹانگ نہیں ہڑائے گا. We have our deal done with Iran. یہ بھی ایران کی ہی جیت ہے، کیونکہ ایران نے تو امریکہ کو کچھ بھی نہیں کہا، We have been under the United States and Israeli aggression for the last couple of days. بلکہ پہلے دن سے ہی امریکہ ایران کے مسئلوں میں ٹانگ ہڑا رہا تھا. Imminent threats from the Iranian regime. آف کورس یہ امریکہ کی بہت پرانی عادت ہے کہ ہر ملک میں ٹانگ ہڑانا، اس میں کچھ نہ کچھ چینجنگ کرنا. اور اسی طرح امریکہ ایران کے عوام کو ایران کے خلاف اکسا رہا تھا. America is backing you with overwhelming strength and devastating بلکہ force. ٹرمپ نے خود ٹویٹ بھی کی تھی کہ ایران کو چاہیے ایران کے عوام نکلے خمینی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے. Donald Trump has urged protesters to keep taking to the streets. پوائنٹ نمبر 3، امریکہ اور ایران کو 60 دنوں کے اندر ڈیل کرنی ہوگی، جو اگین ایران کے لیے ایک اچھی بات ہے. There's a 60-day pause on any sort of fighting or military action. That's made very clear in one of the initial points. پوائنٹ نمبر 4، امریکہ نے ایران کے خلاف جو ناکہ کیا تھا اسٹریٹ آف ہرموز میں، وہ فوراً ختم کر دیا جائے، U.S. blockade in the Strait of Hormuz has officially been جس سے آف کورس ایران کی نیوی اور جہاز ایک بار پھر آزاد ہو جائیں گے، اور اسی طرح ایران کے سارے بڑے بڑے بورڈز کھل جائیں گے. پوائنٹ نمبر 5، ایران اسٹریٹ آف ہرموز کو 100% کھول دیا جائے، The U.S. announced today that it's lifting the blockade of the Strait of اور Hormuz. یہاں سے ہر بحری جہاز کو گزرنے دے گا. The Strait of Hormuz to let ships pass اور through. اسی پوائنٹ کو ٹرمپ امریکہ میں اپنی جیت دکھا رہا ہے. Reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. لیکن یہ ایک سٹوپڈ بات ہے. اگر ہم جنگ سے پہلے دیکھیں تو یہ اسٹریٹ آف ہرموز بھی اسی طرح فری کا فری کھولا ہوا تھا، اور ایران نے مجبوراً اس جنگ کی وجہ سے یہ بند کر دیا تھا. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. کہ ایران تو خود یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جلدی سے ختم ہو جائے، کیونکہ ایران اسٹریٹ آف ہرموز کھول دے. اسی طرح ایران یہاں سے بزنس کرنا شروع کر دے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران خود چاہتا ہے کہ یہ کھل جائے. اگین یہ پوائنٹ ہی ایران کی ہی جیت ہے. پوائنٹ نمبر 6، ہاں یہ سب سے مشکل اور سب سے مہنگا پوائنٹ ہو سکتا ہے. اس پوائنٹ میں امریکہ کہتا ہے کہ ایران نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو کے بعد امریکہ ایران کو دوبارہ بلڈ کرنے کے لیے $300 بلین بھی ایران کو دے سکتا ہے. اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ امریکہ ایسا کیوں کرے گا. Only $300 billion fund. بٹ امریکہ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. Only if they're doing things right. Now, آج سے بہت سال پہلے امریکہ ورلڈ وار 2 جنگ ختم کرنے کے لیے جب جاپان پر ایٹم بم پھینکا تھا، dropped one bomb on Hiroshima. تو پھر اسی جنگ کے بعد امریکہ نے جاپان کو دوبارہ بیلڈ کرنے کے لیے اسی طرح دوبارہ جاپان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، اور اسی وجہ سے آج جاپان ایک
जापान मुल्क है। The United States supplied help in tangible form as well as political and economic. ना अगर इसी तरह अमेरिका ईरान के साथ भी करेगा तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है। पॉइंट नंबर 7, ये पॉइंट ईरान का जिंदगी का सबसे मुश्किल पॉइंट है और ये एक ही पॉइंट ईरान को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ना ईरान के पास दुनिया का 12% ऑयल है, इसी तरह दुनिया की 16% गैस भी है। कहने का मतलब ये है कि ईरान के पास कतर, UAE, कुवैत और अरब ममालिक से भी ज़्यादा ऑयल मौजूद है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो ईरान एक गरीब मुल्क है और इसी तरह दूसरी तरफ अरब ममालिक की कंट्रीज़ दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंट्रियों में शुमार होते हैं। ना इसी तरह ईरान का ये हाल सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से है, अमेरिका के सेक्शन। Sanctions will go into full effect. इस तरह ईरान के पास ऑयल और गैस होने की वजह से भी एक गरीब मुल्क है और इसी तरह वो दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकता है सिवाय 2 मुल्क के, अमेरिका और चाइना के, क्योंकि वो अमेरिका की बादशाही नहीं चाहते हैं। अगर अमेरिका ईरान से सेक्शन हटा दे तो ईरान दूसरे ममालिक की तरह एक्सट्रीम और रीच मुल्क बन सकता है, इतना तरक्की कर सकता है कि दुबई और अरब ममालिक को पीछे आराम से छोड़ सकता है। पॉइंट नंबर 8, एटम बॉम्ब। इस पूरे पॉइंट में सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट बन सकता है तो अमेरिका के दिल एक तरफ खुश कर सकता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप ने ये जंग शुरू ही की थी एटम बम के बहाने की वजह से। और इसी तरह ईरान भी इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये बात ईरान सिर्फ आज से नहीं बल्कि पिछले 23 सालों से कह रहा है। आज से 23 साल पहले जब अमेरिका ने झूठा बहाना बनाया था इराक के सद्दाम हुसैन पर हमला किया था, उसी टाइम ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने अपने पर्सनल खुतबे में एक बात बोली थी और ये फतवा लगाया कि एटम बम हराम है। उस टाइम के अमेरिका के सदर ओबामा ने भी इस बात का जिक्र की थी। यानी कि ईरान पिछले 23 सालों से यही कह रहा है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। आज अमेरिका ने ईरान से उस बात पर एग्रीमेंट की है जो बात ईरान आज से 20 साल पहले कह रहा है। पॉइंट नंबर 9, जब तक ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर के ऊपर डील नहीं करेगा तब तक ईरान अपनी जोहरी हथियार, अपने न्यूक्लियर उसी तरह रखेगा जिस तरह आज है। बाय द वे, ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम आज बहुत नाजुक हालात में है। फॉर एग्जांपल, ये एक न्यूक्लियर प्लांट है। हर न्यूक्लियर प्लांट के अंदर ये मशीन ज़रूर होती है, इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन भी कहा जाता है। बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह बहुत तेज़ी से घूमती रहती है, लेकिन उसमें कपड़ों की जगह इग्नियम होती है और इसी मशीन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अगर इस मशीन के अंदर न्यूक्लियम को 5% रखा जाए तो उससे बिजली और इस तरह और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसी तरह ये मशीन घूमता रहता है और 90% तक चला जाए तो उससे फिर बनता है एटम बॉम्ब। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में इस वक्त न्यूक्लियम तकरीबन 60% रखा है, यानी कि एटम बम के बहुत ही करीब। इसी तरह दूसरी तरफ ईरान अमेरिका और इसराइल को दबाने के लिए या डराने के लिए सब कुछ इस तरह कर रहा है और क्या पता कि आखिरकार एक न्यूज़ वायरल हो जाए कि ईरान ने भी एटम बम बना लिया। पॉइंट नंबर 10, अमेरिका ईरान के ऊपर नए सेक्शन बिल्कुल नहीं लगाएंगे जो अगेन ईरान का ही फ़ायदा है। पॉइंट नंबर 11, अमेरिका ईरान के वो सारे पैसे अनफ्रीज करेगा जो ईरान के ऊपर पाबंदियों की वजह से ब्लॉक कर दिए गए थे। ना अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस वक्त $100 बिलियन से भी ज़्यादा ब्लॉक कर दिया है अमेरिका ने, यानी कि ईरान को $100 बिलियन मिल सकता है जो अगेन
ایران کی ہی جیت ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، امریکہ ایران ان لوگوں کو سلیکٹ کریں گے جو اس ڈیل پر سائن کریں گے۔ ناٹ انٹرسٹنگ۔ پوائنٹ نمبر 13، یہ بھی ناٹ انٹرسٹنگ ہے۔ نمبر 14، سارے پوائنٹ US سائن کریں گے۔ نا یہ سارے پوائنٹ میں صرف ایک ہی پوائنٹ امریکہ کے فائدے میں ہو سکتا ہے، باقی 13 پوائنٹس ایران کے فائدے میں ہیں۔ اس ایگریمنٹ کو کنٹینیو رکھنا اور اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جس طرح آج پوری دنیا میں مسلمان خوش ہے اس ایگریمنٹ کے اوپر، لیکن دوسری طرف ایک ایسا ملک ہے جو چیخ چیخ کر رو رہا ہے، اسرائیل اور اس کا پرائم منسٹر نتن یاہو، اور بالکل پہلے کی طرح وہ دوبارہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایگریمنٹ ٹوٹ جائے اور امریکہ اور ایران کی دوبارہ جنگ شروع ہو جائے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے، پوری دنیا اس ایگریمنٹ اور امریکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، تو دوسری طرف اسرائیل نے چپکے سے لبنان میں اپنے فوج ہی داخل کر دی ہے۔ پہلے تو لبنان کے اوپر ڈرون اور جہازوں سے حملہ کر رہا تھا، لیکن اس بار نتن یاہو نے اپنے آرمی ہی لبنان میں داخل کر دی ہے۔ اسی طرح وہاں پر ہزاروں لوگوں شہید کر دیا۔ اسی طرح اسرائیل نے لبنان کے یہ سارا علاقہ چھین لیا۔ مطلب امریکہ اور ایران کے جنگ میں اسرائیل لبنان کو فتح کر رہا ہے، اور ابھی اس وقت اسرائیل کے فوج لبنان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب اسرائیل کا سائز اور بھی بڑھ چکا ہے، اور جب امریکہ ایران آخرکار یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف اسرائیل اس جنگ کو اور زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور نتن یاہو اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے، اور اسرائیل کے پارلیمنٹ میں سارے بڑے بڑے منسٹر لوگ کھل کر امریکہ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کو چپ کرنے کے لیے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ اسرائیل کو ہی دھمکیاں دے رہا ہے۔ آج سے 3 مہینے پہلے یہ جنگ تب شروع ہوئی تھی جب دنیا کے سپر پاور امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر ایران پر حملہ کیا، لیکن آج یہ جنگ ایسے ختم ہو رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل آپس میں لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف اکیلا ایران یہ جنگ جیت چکا ہے۔ بٹ اس جنگ سے ہمیں صرف ایک چیز سیکھنی چاہیے، پاکستان اور قطر، ان دونوں ممالک کے علاوہ ایران کے کسی ممالک نے بھی مدد نہیں کی۔ مدد تو کیا، کچھ مسلمان کنٹری بھی ایران کے خلاف ہو چکے ہیں۔ کچھ فیمس مسلمانوں نے تو ایران کے خلاف گانے اور ٹویٹ بھی شروع کی تھی، لیکن مزے اور فنی کی بات یہ ہے کہ ان ٹویٹس اور گانوں کی کمنٹس ہمیشہ بند ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ بات تو ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمان امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کے پاس اور ایران کے ساتھ ہے۔ سبسکرائب